2016 سے हम एक प्रोजेक्ट आया था जो स्मार्ट सिटी के नाम से इस्लामाबाद में शुरू हुआ है। हम उसमें इंटर हुए थे और उसमें हमने फैलों का काम किया था। 6 साल से हम उसके साथ अटैच हैं। फिर हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड उनका वो प्रोजेक्ट है। पहला प्रोजेक्ट उनका था कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद, उसमें हमने काम किया। उस 2020 में उनका दूसरा प्रोजेक्ट आया है लाहौर स्मार्ट सिटी, उसमें हमने काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा काम किया। उसके बाद अब हमने काम शुरू किया है अल कबीर डेवलपर के साथ कि ऑन ग्राउंड का काम इस वक्त ये हमारी हुकूमत आने की वजह से, टैक्सों की वजह से प्रॉपर्टी का काम बिल्कुल स्लो हो गया है। कम आमदनी वाले लोगों के लिए प्रोजेक्ट है ये। अल कबीर का प्रोजेक्ट चौधरी औरंगज़ेब ने पहला स्टार्ट किया था 2016 में। अल कबीर टाउन 1 नौजवान नस्ल को पैगाम ये है कि हमारे कायद आज़म ने जब पाकिस्तान बनाया था तो उन्होंने फरमाया काम काम काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम प्रॉपर्टी विद निज़ाम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ हसन। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं 21 स्मार्ट मार्केटिंग के CEO सरफराज अहमद गुंदल, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अरसा दराज से प्रॉपर्टी के शोबे से मुंसलिक हैं। ये उन सोसाइटी में काम करते हैं जहाँ पर कोई धोखा या फ्रॉड नहीं होता। आइए आपकी से मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक काशिफ भाई, आप सुनाएं ठीक है? अल्लाह पाक का शुक्र। सर, आप प्रॉपर्टी के शोबे से अरसा दराज से आप मुंसलिक हैं, बताएं कितनी सोसाइटी में काम कर चुके हैं और आपका रिसेंटली कौन सा प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम कर रहे हैं? काशिफ भाई, मैं प्रॉपर्टी के शोबे 1996 से लिंक हूँ। 1996 से प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। मैं ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी का काम करता था क्योंकि उसमें ज़मीन का काम हम करते थे, कोऑपरेटिव सोसाइटियों का काम, जैसे कि वापडा टाउन वो ऑल ओवर पाकिस्तान में हम काम करते थे। वापडा टाउन के पूरे पाकिस्तान में जितने प्रोजेक्ट हैं हम उनका काम करते थे और बड़ा नीट एंड क्लीन काम था जिसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त के साथ काम किया है। मुझे तकरीबन 27-28 साल हो गए प्रॉपर्टी का काम करते हुए। लैंड लेके लोगों को दी है, टाउन को लेके दी है, प्रॉपर्टी प्लॉटों का काम किया है और बड़ा साफ़ सुथरा काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टी में हम बहुत मुतमिन हैं। तकरीबन पिछले 6 साल से यानी कि 2016 से हम एक प्रोजेक्ट आया था जो स्मार्ट सिटी के नाम से इस्लामाबाद में शुरू हुआ है। हम उसमें इंटर हुए थे और उसमें हमने फैलों का काम किया था। 6 साल से हम उसके साथ अटैच हैं। फिर हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड उनका वो प्रोजेक्ट है। पहला प्रोजेक्ट उनका था कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद, उसमें हमने काम किया। उस 2020 में उनका दूसरा प्रोजेक्ट आया है लाहौर स्मार्ट सिटी, उसमें हमने काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा काम किया। उसके बाद अब हमने काम शुरू किया है अल कबीर डेवलपर के साथ। अल कबीर डेवलपर का एक प्रोजेक्ट है किंग टाउन 2, उसका एक ब्लॉक है ओवरसीज़ ए ब्लॉक, उसकी हम बुकिंग कर रहे हैं। ये अल कबीर डेवलपर का 5वां प्रोजेक्ट है। 2016 से हम एक प्रोजेक्ट आया था जो स्मार्ट सिटी के नाम से इस्लामाबाद में शुरू हुआ है। हम उसमें इंटर हुए थे और उसमें हमने फैलों का काम किया था। 6 साल से हम उसके साथ अटैच हैं। फिर हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड उनका वो प्रोजेक्ट है। पहला प्रोजेक्ट उनका था कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद, उसमें हमने काम किया। उस 2020 में उनका दूसरा प्रोजेक्ट आया है लाहौर स्मार्ट सिटी, उसमें हमने काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा काम किया। 2016 से हम एक प्रोजेक्ट आया था जो स्मार्ट सिटी के नाम से इस्लामाबाद में शुरू हुआ है। हम उसमें इंटर हुए थे और उसमें हमने फैलों का काम किया था। 6 साल से हम उसके साथ अटैच हैं। फिर हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड उनका वो प्रोजेक्ट है। पहला प्रोजेक्ट उनका था कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद, उसमें हमने काम किया। उस 2020 में उनका दूसरा प्रोजेक्ट आया है लाहौर स्मार्ट सिटी, उसमें हमने काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा काम किया। उसके बाद अब हमने काम शुरू किया है अल कबीर डेवलपर के साथ। अल कबीर डेवलपर का एक प्रोजेक्ट है किंग टाउन 2, उसका एक ब्लॉक है ओवरसीज़ ए ब्लॉक, उसकी हम बुकिंग कर रहे हैं। ये अल कबीर डेवलपर का 5वां प्रोजेक्ट है।
جس میں ہم اب بکنگ کر رہے ہیں. پہلے ہم صرف آن گراؤنڈ کام کرتے تھے. اب حالات کی وجہ سے, ملکی حالات جو ہیں کہ آن گراؤنڈ کا کام اس وقت یہ ہماری حکومت آنے کی وجہ سے, ٹیکسوں کی وجہ سے پراپرٹی کا کام بالکل سلو ہو گیا ہے. تو ہم نے آج کل صرف فیلوں کا کام شروع کیا ہوا ہے, اور اس میں ہم ادھر کنگ ٹاؤن 1 میں رائیونڈ روڈ پہ بیٹھ کے اپنا کام کر رہے ہیں, اور 3 مرلہ 5 مرلہ پلاٹس کی ریزیڈینشیل پلاٹ کی بکنگ کر رہے ہیں. سر آپ نے کہا کہ ابھی جو ٹیکسز لگ گئے ہیں اس کی وجہ سے کام میں بڑا سلو ہوا ہے کام, تو کیا آپ حکام بالا سے اپیل کریں گے کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے؟ ہم حکومت پاکستان سے اپیل یہ کریں گے کہ انہوں نے, نون لیگ کی حکومت 2016 میں آئی تھی تو انہوں نے بھی اس وقت بھی ٹیکس لگایا, اور مارکیٹ کا بیڑا غرق ہو گیا تھا. مارکیٹ 3 سال نہیں سٹینڈ کر سکی. پھر یہ طریقے پاکستان کی حکومت آئی ہے, اور انہوں نے وہ ٹیکس اوپر ویو آف کیے ہیں, اور اوورسیز پاکستانیوں کو کچھ سہولتیں دی ہیں, اور مارکیٹ بہتر ہوگی. 2 سال وہ مارکیٹ بہتر چلی ہے. اب پھر اس حکومت نے آ کے وہی ٹیکسوں کی ریشو بڑھا دیا ہے, گین ٹیکس, ویتھ ہولڈنگ ٹیکس, نئے سے نئے ٹیکس. جہاں پہ ایک ٹرانسفر خرچہ ایک کنال کا ہمارے علاقے میں آتا تھا 3 لاکھ 3.5 لاکھ, اب وہاں پہ 7 ساڑھے 7 لاکھ 8 لاکھ روپیہ خرچہ آ رہا ہے. کوئی بندہ بھی پلاٹ لینے کو تیار نہیں ہے. اور پلاٹ کی خرید و فروخت کون کرتے تھے؟ جو باہر سے لوگ آتے تھے, یا جن کے پاس سروائیونگ ہوتی تھی, انڈسٹریلسٹ ہو گیا, اوورسیز پاکستانی ہو گیا. وہ لوگ اب نہیں آ رہے, کیونکہ مارکیٹ اس وقت بالکل ہی ڈیڈ ہوئی پڑی ہے, اور کوئی بندہ پلاٹ لینے کو تیار نہیں ہے. ہمارے پاس کئی انکوائریاں ہیں پلاٹ بیچنے کو, ہمارے پاس اویلیبل ہیں, اور کوئی بندہ پوچھنے کو تیار ہی نہیں ہے اس وقت تک پلاٹ. تو سر کیا حالات دیکھ رہے ہیں؟ کوئی حالات ہماری بہتری کی طرف جائیں گے جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے؟ اس میں کاشف بھائی اب تو ہم کچھ بھی نہیں اس پہ امید رکھ سکتے کہ یہ کب ٹھیک ہوں گے, کیونکہ جب ایسی ایک دفعہ مارکیٹ رک جاتی ہے نا, تو یہ سالوں کے حساب سے رک جاتی ہے. کیونکہ مارکیٹ بہتر ہونے کے ابھی ہمیں تو کوئی امکان نظر نہیں آ رہے کہ اگلے 3-4 سالوں میں کوئی مارکیٹ بہتر ہو. کیونکہ مجھے نہیں امید کہ یہ ٹیکس واپس ہوں گے, پھر کوئی شاید بہتر کی طرف جائے گا, اور پلاٹوں کی سیل پرچیز شروع ہو جائے گی. سر آپ ابھی جو ریسنٹلی آپ کنگ ٹاؤن میں ابھی بھی فائلوں کا کام کر رہے ہیں, الکبیر ٹاؤن کا جو پروجیکٹ ہے, تو بتائیں یہ کس طرح کا پروجیکٹ ہے؟ یہاں پہ جو ہے ایک عام ہمارا وسط طبقہ بھی یہاں پہ انویسٹمنٹ کر سکتا ہے, پلاٹ لے سکتا ہے, اپنا گھر بنا سکتا ہے پلاٹ لے کے؟ جی بالکل بنا سکتا ہے. یہ چھوٹے لوگوں کے لیے, یعنی کہ کم آمدنی والے لوگوں کے لیے پروجیکٹ ہے. یہ الکبیر کا پروجیکٹ چودھری اورنگزیب نے پہلا سٹارٹ کیا تھا 2016 میں, الکبیر ٹاؤن 1. وہ انشاءاللہ اس نے سارا پوزیشن دے دیا ہے. اس کے بعد اس نے الکبیر 2 شروع کیا تھا, وہ انہوں نے تھوڑے سے رقبے پہ شروع کیا. اس وقت کچھ بھی نہیں تو 700-800 ایکڑ پہ وہ پروجیکٹ چلا گیا. اس کو اس نے ڈیلیور کیا. اس کے بعد اس نے کنگ ٹاؤن 1 سٹارٹ کیا ہے, اور وہ بھی اس کا سیل ہو گیا ہے, اور اس میں اس نے ڈیولپمنٹ کر دیا ہے. کنگ ٹاؤن 1 کے بعد اس نے مریم ٹاؤن سٹارٹ کیا ہے. مریم ٹاؤن کے بعد مریم ٹاؤن ٹوٹل ولاز بنا رہا ہے, اس میں پلاٹس نہیں ہیں. اس کے بعد آگے 5واں پروجیکٹ اس نے جو دیا ہے وہ کنگ ٹاؤن 2 کے نام پہ ہے, اور اس کے ٹوٹل پروجیکٹ جو ہیں وہ 3 مرلے اور 5 مرلے پہ ہیں. یعنی کہ ہمارے جنوبی لاہور میں اگر کسی نے چھوٹے پلاٹوں پہ کام شروع کیا ہے تو وہ الکبیر ڈیولپر ہے, کیونکہ الکبیر ڈیولپر نے اس علاقے میں 3 مرلہ سکیم متعارف کروائی ہے, اور 3 مرلہ اس کی کامیاب ہوئی. اور 3 مرلے میں اس نے صرف یہ نہیں کیا کہ میں 3 مرلہ پلاٹ کاٹ دیے ہیں, لیکن 3 مرلے کے اس نے سہولتیں وہ بڑے پلاٹوں کی دی ہیں, جیسے کہ DHA یا بیریا 2 برانڈڈ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے. ان کو جیسے مطلب روڈ وہ دیتے ہیں کارپیٹ, اور اس کے ساتھ انڈر گراؤنڈ وائرنگ. اس نے 3 مرلے کی کٹنگ کر کے کارپیٹ روڈ دی ہیں, اور اس کے ساتھ انڈر گراؤنڈ وائرنگ دی ہے. اور اس نے چھوٹے لیول کے لوگوں پہ مطلب یہ 3 مرلہ متعارف کروا کے, اور اس نے اپنا ایک نام بنا لیا. اور یہ وید ڈیولپر ہے جس نے 5 سالوں میں 5 پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے بیٹھے, اور 6واں پروجیکٹ بھی اس کا شروع ہو گیا ہے. یعنی کہ 2016 میں اگر اس نے پہلا پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے تو آج 2022 میں وہ 6 پروجیکٹ پہ پہنچ گیا ہے, اور اس کا کامیاب ہے. ہم چونکہ پرانے کام کرنے والے ہیں, ہم 1996 سے پراپرٹی کا کام کرتے تھے, تو ہم وابڈا ٹاؤن جب بیٹھ کے کام کرتے تھے اس ایریے میں دیکھتے تھے تو 5 مرلے کی سکیمیں بہت کم نظر آتی تھی.
ہم 5 مرلے کا سوچتے تھے، اور یہ وحید بندہ جس نے 5 مرلے کی بجائے 3 مرلے آگے کروا دیا، اور 3 مرلے اتنا ہے کہ اس کا کامیاب ہو گیا، اور اس نے 6 سالوں میں اپنا ایک نام بنا لیا، اور پروجیکٹ 6 اس نے شروع کر دیا ہے، جو کہ اس کی بہت بڑی کامیابی۔ اس کے ساتھ کئی لوگوں نے پروجیکٹ شروع کیا جو ابھی تک ان کا وجود ہی نہیں ہے اور ڈیڈ پڑے ہوئے ہیں، اور یہ الحمدللہ کامیاب ہے۔ سر 21 مارکیٹنگ کا ویژن اور مشن کیا ہے؟ 21 سمارٹ مارکیٹنگ کا مشن یہ ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح مطلب جینون طریقے سے جو بات ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ پراپرٹی ٹھیک ہے، یہ لے لو۔ اگر وہ پراپرٹی میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو ہم پہلے ہی کلائنٹ کو منع کر دیتے ہیں کہ یار اس میں انویسٹمنٹ نہیں کرنا۔ اگر ہماری پہلے اس میں تسلی ہوئی ہے، انہوں نے جو زمین خریدی ہے ہمیں کنفرم ہوا ہے، تو پھر ہم نے ان سے آ کے بکنگ لی ہے۔ اگر زمین میں ہمیں کچھ بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو ہم کبھی اس میں بکنگ نہ کرتے، اور انشاءاللہ ہم اپنے کلائنٹ کو بڑے اعتمادی کے ساتھ، خود اعتمادی کے ساتھ پہلے ہم نے خود اس کو چیک کیا ہے اور ہماری تسلی ہوئی ہے، اور ہم اپنے لوگوں کو آگے پھیلنے دے رہے ہیں اور بکنگ کر رہے ہیں۔ سر آپ ہماری نوجوان نسل کو کیا پیغام دیں گے؟ نوجوان نسل کو پیغام یہ ہے کہ ہمارے قائد اعظم نے جب پاکستان بنایا تھا تو انہوں نے فرمایا کام کام کام۔ نوجوان نسل کو یہی پیغام ہے کہ آپ اپنا کام کریں اور محنت سے کام کریں۔ اگر کسی کے پاس کام نہیں ہے، ہم نے کئی دوست جو کام نہیں کر سکتے تھے، جن کے پاس روزگار نہیں تھا، ہم نے ان کو پراپرٹی میں آ کر متعارف کروایا، ان کو ٹرینڈ کیا، اور الحمدللہ آج اچھے طریقے سے اپنا رزق کما رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ سر فار یور ویلیوبل ٹائم۔ اوکے سر۔ ہم بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، آپ کا بڑا ٹائٹ بزنس کا جل تھا آپ کا۔ تو ناظرین، یہ تھے سرفراز احمد گوندل، CEO 21 مارکیٹنگ کنگ ٹاؤن سے۔ انہوں نے بڑا اچھا میسیج دیا ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی، اور اسپیشل ہمارے یوتھ کو انہوں نے بڑا اچھا میسیج دیا۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ کاشف کو اجازت دیجیے، ملتے ایک نئے پروگرام ایک نئے گیسٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔